دعا یہ کلیم کر رہی تھی کہ وہ 18 سال کی ہے، جبکہ میرا جو شادی ہوئی تھی وہ 7 مئی 2005 کو ہوئی تھی، یعنی 7 مئی 2022 کو میری شادی کو 17 سال ہوں گے۔ ابھی 16 سال 11 مہینے تو میری شادی کو ہے۔ یہ میرا میرج سرٹیفکیٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہدی علی کاظمی ہے، میں دعائے زہرا کا فادر ہوں۔ آج جو عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، میں وہ اس پہ بہت زیادہ میں دل برداشتہ ہوں، اور یقینی طور پہ وہ ایک ون سائیڈڈ فیصلہ میں کہوں گا، اور میں اسے چیلنج کروں گا۔ میرے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ 14 سال کی ہے۔ میری بچی کا جیسے آپ نے نکاح نامہ دیکھا ہوگا، اس میں اس کی ایج وہ 18 سال اس نے بولی ہے، اور عدالت نے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں مانگا کہ وہ 18 سال کی ہے یا نہیں، جبکہ میرے پاس تمام نادرہ کے اوریجنل ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ عدالت نے جو لڑکا ہے اس کے کوئی کوائف یا اس کا کوئی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، میری بچی کی پروٹیکشن کا انہوں نے کوئی آرڈر جاری کیا ہے یا نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی میں اپنی بچی کو انسیف سمجھ رہا ہوں اس جگہ پر، اور میں جو ہے عنقریب ہی ایک ریویو پٹیشن عدالت میں فائل کروں گا، اور میں اپنے تمام ڈاکومنٹس جو میرے پاس جو اوریجنل ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ میں لے کر جاؤں گا۔ سیکنڈلی، اس چیز کا جو مجھے آئیڈیا ہوا وہ یہ تھا، جیسے آج اس لڑکے نے بھی بولا کہ ان دونوں کا رابطہ جو تھا وہ ایک گیم تھی پب جی، اس کے تھرو ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کیا۔ میں نے تقریباً 2.5 سال پہلے میں نے اپنی بچی کو تقریباً 2 سال پہلے میں نے بچی کو پب جی کھیلتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کو میں نے منع کر دیا کہ بیٹا یہ گیم نہیں کھیلنی، لیکن وہ اس کے بعد اس نے تھوڑے عرصے بعد کلیش آف کلینز کھیلنی شروع کی۔ اس کے اندر بھی انفارچونیٹلی میسیجنگ سسٹم تھی جو کہ میں فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کر سکا، اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جو بھی ہوا وہ جو بھی کانٹیکٹ ان کا رابطہ رہا وہ اسی کے تھرو رہا۔ دوسری چیز جو وہاں پہ عدالت میں یہ کلیم کی گئی کہ بچی یہاں سے خود چل کر گئی ہے، تو یہ میرے لیے یہ بات ماننا بہت مشکل ہے، کیونکہ میری بچی کبھی آج تک گلی کے کونے پر بھی خود نہیں گئی تھی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ لڑکا یہاں آیا، ایک پرائیویٹ کنوینس میں آیا اور میری بچی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ سیکنڈلی جو ہے، کیونکہ اگر وہ کسی دوسرے میڈیم کو یوز کرتے تو وہ کہیں نہ کہیں تو کوئی انہیں دیکھتا، تو 100% وہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ گاڑی کے اندر اسے لے کر گیا ہے۔ سیکنڈلی، میں اپنی بچی کو ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میں انصاف سمجھتا ہوں، اور میں جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر ایک ایکشن لیں، کیونکہ اگر اس چیز کو 13-14 سال کی بچی کی شادی کو لیگل قرار دے دیا جائے گا تو یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی بچوں کے لیے، اور بچے اسی طرح گھروں سے نکل کر خود سے اپنی مرضی سے شادیاں کرتے رہیں گے، جو کہ ایک غلط ایگزامپل ہے۔ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے میں نے جو اپیل کیا انہیں اس پر ایکشن لینا چاہیے، تاکہ میری اس کیس کے سلسلے میں ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہے کہ ایگزامپل سیٹ ہو کہ آئندہ بچے ایسا نہ کر سکیں۔ اگر دعا یہ ویڈیو دیکھے گی تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ میں اس سے بہت پیار سے یہ کہوں گا کہ بیٹا، اگر جو ہوا غلطی ہو گئی، میں نے تو آپ کو پہلے بھی کبھی ڈانٹا نہیں، جیسے آپ نے یہ وہاں پہ کلیم کیا کہ میں آپ کو مارتا تھا یا ڈانٹتا تھا، آپ کیمرے پہ کسی کے انڈر پریشر یہ بول رہی ہو، لیکن آپ خود تو یہ جانتی ہو کہ ایسا نہیں ہے، تو میں آپ کو ابھی بھی نہیں کچھ کہوں گا۔ آپ پلیز ایک دفعہ صرف یہ بول دو کہ آپ واپس آ جاؤ، واپس آنے کا بولو، میں آپ کو ہم پوری کوشش کریں گے، قانونی طریقے سے ہم آپ کو یہاں پہ لے کر آئیں گے۔ جی، ابھی اس نے یہ بولا تھا کہ وہ کورٹ میرج اس نے کی ہے، لیکن وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مولوی کے تھرو نکاح ہوا ہے، اور مولوی نے بھی کل اس نکاح سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ نکاح ابھی نہیں پڑھایا، تو بظاہر وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک فیک سا پیپر ہے۔ ایج بھی اس کی غلط ہے، اس میں اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی نہیں ہے، اور جو ہے
باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اسے ریویو پیٹیشن کریں گے تو اگر عدالت ہماری سائڈ سنے گی تو ڈیفینیٹلی وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک انڈر ایج کیس تھا، اور اس کا فرسٹ سنوائی کے اندر انہوں نے یہ چیز نوٹ نہیں کی کسی بھی ریزن سے. شاید انہوں نے بچی کی بات پر بھروسہ کر کے ایسا کیا، لیکن انہوں نے یہ ایٹ لیسٹ اس کا آئی ڈی کارڈ تو اسے مانگنا چاہیے تھا کہ اگر وہ 18 سال کی تھی تو اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے تھا. میں اپنی بچی کی ویڈیوز دیکھ کر یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈر پریشر ہے، کسی نے اسے دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ دباؤ میں اسے رٹایا ہوا ہے وہ فر وہی بولتی چلی جا رہی ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم 18 تاریخ کو وہاں گئے اور ہم نے وہاں پہ جا کے ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا کیا، لیکن ان کے پاس اگر ایسا کوئی ایویڈنس ہوتا تو وہ ویڈیو کی صورت میں کوئی تصویر کھینچتے، کوئی ویڈیو لگاتے، کوئی ایویڈنس دیتے. میں یہاں پر ہوں، میرا اگر آپ موبائل کا CDR نکالیں گے وہ بھی یہیں کا آئے گا. ایون یہ کہ میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پولیس اور رینجرز اور دوسرے اداروں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. وہ سب اس بات کے اوپر تو وہ رینجرز انٹیلیجنس والے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہنس رہے تھے کہ یار یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے، کیونکہ آپ تو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے موجود ہو. جو کچھ بھی وہ بول رہی ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے، اور وہ اسے جو رٹایا گیا ہے وہ بس وہی بولتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں، مجھے چونکہ میں اس لڑکے کو ہی نہیں جانتا کہ وہ لڑکا کون ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جیسا وہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے میں تو دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں. کیونکہ میں جب اپنی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتا ہوں اور پھر اس سے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ کوئی اور گینگ نہ ہو جس نے آگے سے ایک ڈمی سا بندہ سامنے رکھا ہو. اور جیسے اکثر پہلے ایسا ہوا کہ 1 مہینے کے بعد لڑکی غائب ہو گئی اور وہ لڑکا بھی غائب ہو گیا، لڑکے کو غائب کر دیا گیا اور بچی بیچ ڈالی گئی. تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو. میرے پاس یہ سارے سرٹیفکیٹس موجود ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو میرج سرٹیفکیٹ دکھاتا ہوں. اب دعا یہ کلیم کر رہی تھی کہ وہ 18 سال کی ہے، جبکہ میرا جو شادی ہوئی تھی وہ 7 مئی 2005 کو ہوئی تھی، یعنی 7 مئی 2022 کو میری شادی کو 17 سال ہوں گے. ابھی 16 سال 11 مہینے تو میری شادی کو ہے. یہ میرا میرج سرٹیفکیٹ ہے. اور اس کے بعد یہ بچی کا بے فارم ہے. بچی کی ایج آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں. 27 اپریل 2008 کو میری بچی پیدا ہوئی تھی، اور کل 27 اپریل ہی ہے اس کی 14ویں سالگرہ ہے. کل اس نے 14 سال کا ہونا ہے. جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس دن وہ 13 سال 11 مہینے اور 17 دن کی تھی. جب یہ معاملہ شروع ہوا اس وقت تو وہ 11 سال کی تھی. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کرائم ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کا مائنڈ اتنا خراب کیا اور اس کو گھر سے نکال کے لے گیا. یہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے. اسی طرح یہ میرے پاس اس کا پاسپورٹ ہے. یہ ساری چیزیں میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ بچی انڈر ایج ہے اور وہ 14 سال کی کل ہوگی. تو مجھے یقین ہے کہ جب ہم اب عدالت میں جائیں گے اور یہ ایویڈنس پرووائڈ کریں گے تو عدالت ہماری ہیلپ کرے گی. جی، یہ تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس. سب سے پہلی بات، اگر کوئی بھی اسے نادرا سے ویریفائی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں. سیکنڈلی، اس کی ایک ہی ایج ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی میں غلطی سے کوئی اور ایج ڈلی ہوئی ہے. سب میں سیم ایج ہے. 27 اپریل 2000. 100% وہ 14 سال کی کل ہوگی. عدالت اگر چاہے تو اس کا میڈیکل کروا سکتی ہے. اور میں تو بلکہ حیران ہوں عدالت کو اگر اس کے پاس ایویڈنس نہیں تھا تو عدالت کو اس کا میڈیکل کروانا چاہیے تھا تاکہ کوئی ٹیسٹ ہوتا تاکہ اس کی ایج سامنے آتی تو پتہ چلتا کہ وہ انڈر ایج ہے. گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ پولیس اور رینجرز اور جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے میری بھرپور مدد کی. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب جو فردر یہ جو کیس میں ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ جیسے وہ غلط ایج بتا رہی ہے، اس میں بھی میری ہیلپ کی جائے تاکہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ آئندہ بچیاں ایسے ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ ایسا نہ ہو سکے. ورنہ تو یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی. اگر انہیں یہ پرمٹ کر دیا جائے تو وہ 12-13 سال کی عمر میں بچہ گھر سے بھاگ جائے گا. یہ ایک مثال موجود ہوگی اور اس کے بارے میں پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکے گا. بینگ اے فادر، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی جو ہے وہ خوش رہے.
اور سیف رہے، اور عدالت ایک جو ہے ایک میرا کیس دیکھتے ہوئے ایک جو ہے وہ اسے ایماندارانہ فیصلہ کرے آنیسٹ اوپینین کے اوپر۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ چائلڈ پروٹیکشن کے پاس میرا بچہ جائے تاکہ ان کے ہاتھوں سے نکلے، کیونکہ وہ اسے انڈر پریشر کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور میں یہ بھی نہیں ڈیمانڈ کرتا کہ میرا بچہ مجھے دیا جائے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کیا جائے اور کیس کو فردر پروسیڈ کیا جائے۔